مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ دیکھو ایس ایچ او کا نوٹس آیا آپ کے پاس کہ تھانے میں حاضری دو. اب آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ مجھے کیوں بلایا جا رہا ہے, میرا جانا مناسب ہے یا نہیں ہے, یہ سوچو گے. آپ بولو گے بھائی محلے کے باپ نے مجھے, اس علاقے کا باپ وہی ہے, یہ اس کا ہیڈیک ہے کہ سوچے کہ بلانا چاہیے تھا کہ نہیں چاہیے تھا, مجھے تو بہرحال جانا پڑے گا. نہیں گیا تو موبائل آئے گی اٹھا کے لے جائے گی. عدالت کی طرف سے نوٹس آتا ہے نا, بھائی تمیز سے چلے جاؤ نہیں تو اٹھا کے ایسے ہی لے جائیں گے جیسے ہم بچپن میں اسکول جایا کرتے تھے. میں تو ایسے ہی جاتا تھا اسکول, اللہ معاف فرمائے, دل ہی نہیں چاہتا تھا. 5ویں کلاس 4تھی کلاس کی بات کر رہا ہوں. تو والدہ کہتی تھی تمیز سے چلے جاؤ, ہم تمیز سے جاتے نہیں تھے. تو ہماری والدہ خود اسکول میں, پرائمری اسکول میں پڑھاتی تھیں, تو شاگرد واگرد گلی محلے میں بہت ہوتے ہیں, ان کو اٹھا کے لے جاؤ اس کو. کئی دفعہ ایسے ہوئے, 2 بندوں نے ٹانگوں سے پکڑا, 2 نے ہاتھ سے پکڑا اور جھولتے ہوئے اسکول ایسے پہنچے. الحمدللہ. اسکول میں جا کے الگ پٹتے تھے کہ لیٹ کیوں آ رہے ہو. پھر جب سیکنڈری اسکول میں گئے ہیں, وہاں بھی احقر کا یہی معمول تھا. احقر کیا سسٹم یہی چل رہا تھا. شرارتوں میں دل زیادہ لگتا ہے بچپن میں انسان کا. ہم کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کدھر لے جا کے بٹھا دیا یار. تو اسکول میں جاتے ہی ہمارے جو پی ٹی ماسٹر تھے نا, وہ ڈنڈا لے کے کھڑے ہوئے ہوتے تھے. تو جیسے ہی ہم گئے تو ہم پوچھتے نہیں تھے, ہمیں پتہ تھا پٹیں گے ہم. تو ہاتھ آگے کی, ایک مار کھائی, پھر یوں کیا, پھر دوسرا کھایا. جیسے اب تو دیکھنے کو یہ ترس گئے, یہ چیزیں ہیں ہی نہیں. یوں کھایا, پھر یہ ایسے ایسے ہاتھ کو مسلا, پھر یہ. ہم نے کہا جتنی دیر میں یہ والا تیار ہو جائے نا ہاتھ, اس کو مسلو. 5 6 8 10 ڈنڈے کھائے, نکل لیے. لیکن اللہ کا شکر ہے کبھی کسی استاذ کے بارے میں دل میں خیال نہیں آیا کہ ہمیں کیوں مارا, ہمیں کیوں ڈانٹا. آج کل تو یہ بچے ایسے برگر ٹائپ کے ہو گئے ہیں, ان کو ذرا سا 2 لفظ استاذ اونچی آواز سے کہہ دے تو یہ دل پہ لے جاتے ہیں. اور ماں باپ ان سے بڑے جاہل, وہ استاذ سے لڑنے کے لیے اسکول پہنچ جاتے ہیں. اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے ہو. ٹیچر کو اگر کچھ کہنا بھی ہے تو سائڈ پہ لے جا کے الگ سے کہو, بچے کو کے سامنے نہ کہو. بچے کو کہو بھائی ٹیچر ہے, ادب کرو اس کا. اگر بچہ ٹیچر کا ادب کرے گا تو باپ کا پھر اس سے بھی زیادہ کرے گا. اور ٹیچر ہی کا ادب نہیں سکھایا اس کو تو باپ کا کہاں سے کرے گا. وہ کل ٹیچر کو بول رہا ہے, کل باپ کو بولے گا. وہ بس وہی تعلیم پیسہ کماؤ پوت بنانا ہے. کماؤ پوت, پیسہ کما, تو گدھے کا بچہ بن جا بے شک. مجھے پھر غصہ آنے لگتا ہے. انسان بنانے کی, انسان کی ویلیو ختم. پیسہ پیسہ پیسہ. باپ کہتا ہے میرا بیٹا پیسہ کما کے لائے, بے شک تو مجھ سے ادب سے بات نہ کرے. ماں کہتی ہے میرا بچہ بٹ کے بیٹی بھی, اب تو بیٹی بھی پیسہ کمائے. اتنا مسلط کر لیا خواہشات کو یار, کیا کر لے گا پیسہ کما کے. انسان نہ بنے, بس پیسہ کمائے. اور جو ہمارے موٹیویشنل اسپیکرز ہیں, سب کی بات نہیں کر رہا, زیادہ تر وہ بھی کامیابی کس کو قرار دے رہے ہیں؟ پیسے کو. میں نے اتنا بزنس کیسے کیا, میں نے اتنا پیسہ کیسے کمایا. اس نے دیکھو وہ 2 ٹکے کا آدمی نہیں تھا, اسٹرگل محنت کرتے کرتے آج وہ کہاں پر ہے. کیا ہو گیا, وہاں پر ہے, کل قبر میں جائے گا. یہ کون سی بات ہو گئی بھائی. آج وہ آپ سابق صدر کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ بولو بھائی, قارون سے آگے نکل سکتے ہو؟ چھوڑو. موسیٰ علیہ السلام تو پھر معاذ اللہ ناکام تھے, ان کے پاس پیسے ہی نہیں تھے. موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جو سب سے بڑا تانا دیتا تھا وہ یہی تو دیتا تھا, میرے پاس پیسے ہیں, ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. میرے ہاتھ میں سونے کے کنگن, ہادھِ الانہار تجری من تحتی, میرے محلات میں نہریں بہتی ہیں. اور یہ موسیٰ, اس کے پاس تو نہ سونا ہے نہ چاندی ہے, کچھ بھی نہیں. 10 سال تو بکریاں چرائی ہیں انہوں نے, تو ان کو رشتہ ملا ہے. 10 سال بکریاں چرائی ہیں تو ایک شادی ہوئی ہے ان کی. اتنے بھی پیسے نہیں ہے کہ مہر دے دیں. بکریاں چرانے پر راضی. اور جو بکریاں چرا رہا ہو وہ کہاں سے بڑا آدمی ہو سکتا ہے. یہ تانے کس کی طرف سے تھے؟ لیکن آج ہمیں پتہ ہے کہ خدا کی نظر میں جو موسیٰ کلیم اللہ کا مقام تھا, فرعون اس کی خاک کو بھی نہیں پہنچا. بچوں کو پیسے کی محبت نہ سکھاؤ, اللہ کا واسطہ. بار بار پیسے کی بات نہ کرو ان کے سامنے. ہر وقت بزنس بزنس بزنس, پیسہ پیسہ. بچوں کو بتاؤ بیٹا دنیا مسافر خانہ ہے,
ختم ہونے والی ہے, یہ قبر ہے, یہاں جانا ہے. کتنا کما لے گا, مرے گا ادھر ہی, جائے گا ادھر ہی. بہت مشکل ہے بھائی, کیا کریں. جب یہ بات خود سمجھ میں آئے گی تو بچے کو سمجھاؤ گے نا. خود ہی سمجھ میں نہیں آ رہی, بچے کو کہاں سے سمجھائیں گے. بچوں کو غریب علاقوں میں لے جایا کریں, جھگیاں دکھایا کریں, بیٹا یہ زندگی بھی ہے, یہ زندگی بھی ہے, پتے ابال ابال کے کھا رہے ہیں, یہ شکر ادا کرو. میں تو حیران ہوتا ہوں, بعض مالداروں کے عجیب عجیب حالات سامنے آتے ہیں کہ میں تو حیران ہوتا ہوں, یہ باپ کا ظرف ہے, برداشت کیسے کر رہا ہے ایسی اولاد کو. بیٹا زندگی میں ابا کی جائیداد پہ نظر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, ابا کو اس لیے شادی نہیں کرنے دے رہے کہ 8واں حصہ ادھر نہ چلا جائے. ابے تو گدھا ہے یار, تو انسان ہے, گدھا ہے, یہ تیرا مال تھوڑی ہے, تو تیرے باپ کا مال ہے. چلو ایک آدمی اپنے ابا کو دوسری نہ کرنے دے کہ میں اپنی اماں پہ سوکن برداشت نہیں کرتا, یہ بات سمجھ میں آتی ہے. یار میری اماں کو تکلیف ہوگی, ابا مجھے جیسے مجھے آپ کے آنسو نہیں دیکھے جاتے, میں اپنی اماں کے آنسو بھی, یہ اس کی کچھ لاجک بنتی ہے. ابا کا خرچہ ادھر چلا جائے گا, تم نے تو گدھے پالے ہوئے ہیں یار, تم تو اولاد تو تم نے پالی بھی نہیں ہے. تم نے اتنا کھلا پلا کے بھی یہ پروڈکٹ ہے تمہاری. ہونا تو یہ چاہیے تھا بیٹا بولے ابا آپ نے اتنا کھلا پلا دیا, ہم تو اس کے مستحق نہیں تھے, یہ تو سب آپ کا ہے, ہمیں تو شرم آ رہی ہے کہ آپ سے مانگے ہم. ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم آپ کو گھر میں بٹھاتے اور اب ہم آپ کو کھلاتے اور کہتے جو جو آپ کی ضرورت ہے ہم پوری کریں گے. تو میں حیران ہوتا ہوں باپ کا ظرف کیا, اور پھر پاپا بھی خوش ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں کہ میرا بچہ ماشاءاللہ. میں کہتا ہوں ظرف ہے بھائی ایسے ابا کا. ہونا تو یہ چاہیے کان سے پکڑ کے باہر نکالو, تیرا تھوڑی ہے بھائی, میرا مال ہے, تو کدھر سے آ گیا, چل نکل یہاں سے. لیکن ظاہر ہے بڑھاپے میں ابا میں یہ ظرف نہیں ہوتا, وہ کہتے ہیں یہ بھی نکال دیا تو مجھے پالے گا کون. پل جاؤ گے بھائی, اس سے اچھے پل جاؤ گے. جو تمہاری جائیدادوں پہ نظریں لگا کے تمہاری خدمت کر رہا ہے وہ تم سے وفادار نہیں ہے. خدمت وہ ہے ابا ایک دھیلا دو, نہیں دو, سارا صدقہ کر دو, کوئی غرض نہیں ہے مجھے, میں آپ کی خدمت کروں گا اس لیے کہ آپ میرے باپ ہو. کھلانے والا کون ہے؟ اللہ. لیکن یہ سب چیزیں جب دنیا کی محبت دل سے نکلتی ہے تو کھوپڑی میں آتی ہیں. جب تک دنیا کی محبت ہے تو یہ چیزیں کھوپڑی میں نہیں. ہم ابا کو تو یہی کہیں گے کہ بچوں کا خیال کرو, ان کے لیے کچھ بناؤ, لیکن بیٹے کے لیے یہ بالکل سوٹیبل نہیں ہے کہ وہ ابا کی وراثت پہ نظر ٹکا کے بیٹھا. ابا سے پوچھ رہا ہو آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے, ایک صاحب مجھے کہنا کہ میرے ابا کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے چھپاتے ہیں یار, بتاتے نہیں ہیں. ابا ہمارے ڈیڑھ ہوشیار ہے, پتہ نہیں چھپایا ہوا ہے انہوں نے سب کچھ. وہ سمجھ رہا تھا میں سمجھوں گا اس کے ابا بہت غلط آدمی ہے. مجھے تو یہ ہوا کہ تجھے کیا غرض, تیرے ابا کی پینٹ میں کتنے پیسے, تیرے ابا کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے, تو بول ابا تو نے مجھے کھلا پلا کے بالغ کر دیا, خدا کی قسم یہ تیرا مجھ پر احسان. تو جمع عیدی سینٹر میں کرا کے آتا, پل تو وہاں بھی جاتا, میں اس عزت کے ساتھ نہیں پلتا. اور میں دیکھ رہا ہوں جتنا باپ مالدار ہے نا اولاد اتنی نافرمان ہے, جتنا باپ غریب ہے اولاد اتنی فرما بردار ہے. غریبوں کے بچے زیادہ فرما بردار ہیں حالانکہ انہوں نے کم کھلایا ہوتا ہے, مالداروں کے بچے زیادہ گڑبڑ کر رہے ہیں. باپ کچھ بول ہی نہیں سکتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تربیت پیسے سے بالکل بھی نہیں ہوتی, تربیت ہوتی ہے خواہشات کے خلاف چلنے سے. پریکٹس کر دیکھو, ایک مثال دیتا ہوں آپ کو میں. فوج میں جب بھرتی کیا جاتا ہے نا, کسی بھی فوجی کو جب بھرتی کیا جاتا ہے تو کام آگے فوج سے بڑا مشکل ہوتا ہے نا لینا, بارڈر پہ لڑوانا ہے نا. ارے فوجیوں کا کام کیا ہوتا ہے, جنگ ہوگی تو بارڈر پہ یہ کیا کریں گے, گولے گنڈے کھائیں گے وہاں بیٹھ کے, کیا کریں گے, لڑیں گے نا. یہ کسی بھی ملک کی آرمی کا یہ بیسک ذمہ داری ہے کہ بارڈر کو سنبھالے. اب بارڈر کو سنبھالنے کے لیے کیا ہے بھائی, وہ ریزسٹ کرے, اس جو دشمن جب آگے بڑھے گا تو یہ اس کو پیچھے دھکیلیں گے. یہ ٹینشن, یہ آسان کام ہے, ٹینشن والا کام ہے. اس میں جانیں بھی جاتی ہیں, اس میں ہاتھ پاؤں بھی ٹوٹتے ہیں, اس میں نابینا بھی ہو سکتا ہے انسان, بہت کچھ ہو سکتا ہے. کئی کئی دن میدانوں میں پڑے رہنا, برف پوش پہاڑوں پہ رہنا. تو اگر فوجی یہ طریقہ اختیار کرتے, بہت ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات ہے, یہ کھوپڑی میں بٹھا لیں اچھی طرح. اگر فوج کا یہ سسٹم ہوتا کہ ہم اپنے فوجیوں کو موٹیویٹ کریں گے محبت سے, کیا کریں گے ہم, محبت سے ان کو سمجھائیں گے. جب فوج میں ایک بھرتی ہو گیا بھائی, اب کیا ہے جی, ٹریننگ, اب تربیت ہو رہی ہے نا کہ بارڈر پہ تم نے لڑنا کیسے, سمندروں کو سنبھالنا کیسے, فضاؤں کو کیسے سنبھالنا ہے, اگر ابھی نندن دوبارہ آئے تو اس سے کیسے بات چیت تم نے کرنی ہے.
تو اب اس کے لیے اگر فوج یہ طریقہ اختیار کرتی کہ دیکھو بھائی ہمارے فوجی ہیں، مار دھاڑ سے کچھ نہیں ہوتا، ان کو بھگانے سے بولو کچھ نہیں ہوتا، یہ جو بیٹھ کے بات وہ فوج میں ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی مسئلہ ہوا چلو بھائی ڈنٹ صحیح ہے نا، 10 بیٹھ کے لگاؤ، ڈنٹ پہ لو 15 مرتبہ. یہ ہمارے بھی کچھ شاگرد فوج میں ہیں نا، تو بتاتے ہیں بھائی یہ ہوتا ہے. تو اگر ان کو تمیز سے موٹیویٹ کیا جاتا فوجیوں کو، دیکھو اب بھرتی ہو گئے، اب آپ نے اپنی فٹنس کا خود ہی خیال کرنا ہے، ہم آپ کو ایک اسکیجول بنا کے دے دیتے ہیں، اس کے حساب سے آپ نے چلنا ہے، تاکہ کبھی جنگ ہو جائے تو ایسا نہ ہو کہ آپ کی توند بھاگنے میں رکاوٹ بنے، آپ کی تشریفیں اتنی بڑی ہو جائیں کہ وہ بیٹھنے کے قابل نہ رہے، دوڑنا تو دور کی بات. تو لہذا آپ نے صبح 5:30 بجے اٹھنا ہے، اس کے بعد آپ نے جاگنگ کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے ناشتہ کرنا ہے، اس کے بعد کلاس ہوگی، وہاں جا کے آپ نے پڑھنا ہے، دوپہر کو قیلولہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پورا اسکیجول بنا کے دے دیا. محبت سے تبلیغ کس سے ہوتی ہے؟ محبت سے ہوتی ہے نا، محبت سے سمجھا دیا ان کو. 6 مہینے بعد آفیسر نے رپورٹ طلب کی، کون کون جاگنگ کر رہا ہے بولو، کون کون ایسا ہے جس کا کولیسٹرول لیول کنٹرول میں ہے، کون کون ایسا ہے جس کی کمر اتنی ہے، توند اتنی ہے جتنی ہم چاہتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے اگر 500 فوجی بھرتی ہوئے ہیں تو ان میں کتنے ایسے ہوں گے جو اس روٹین پر عمل کر رہے ہوں گے؟ میرا خیال ہے شاید کوئی ایک بمشکل ایسا ہو، 499 ایسے ہوں گے جو بھول کے کپا بن چکے، جب فری میں گورنمنٹ کی طرف سے ان کو ناشتہ بھی مل رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب کوئی بڑا فلاسفر آیا نا، موٹیویشنل اسپیکر، بڑا خاندانی قسم کا، اس نے کہا ایکچولی وہ کوئی یا ماہر نفسیات بلایا، وہ کہہ رہے ایکچولی یہ تجزیہ کر رہے ہیں نا، 499 آدمی کی توندیں کیوں نکل گئیں؟ ہم نے تو ان کو سمجھایا تھا کہ صبح 5 بجے اٹھنا ہے، ناشتہ یہ والا کرنا ہے، یہ والا نہیں کرنا، 2 انڈے کھانے ہیں اس میں، پھر جو پوری ترتیب فوجیوں کی ہوتی ہے، اور اتنے بجے نشانے بازی سیکھنی ہے. تو ہم نے ان کو اتنا سمجھایا تھا، مگر 499 آدمی وہ بیکار نکلے. اب جو کوئی پرانا تجربے کار فوجی ہوگا نا، وہ کہے گا بھائی ٹھڈے مارو پنشمنٹ تو تمیز سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی، گالیاں دینے پہ آ جائے گا وہ. اب وہ ماہر نفسیات ہے، کہہ رہے نہیں ایکچولی یہ انسان کی ایک سیلف رسپیکٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، سیلف رسپیکٹ بھی، گالیاں بالکل نہیں دینا. یہ جو فوجی آئے بڑے اونچے خاندان سے آئے بھائی، اس کے باپ نے کبھی زندگی میں اس کو گالی نہیں دی، آپ کیسے گالی دے رہے ہو اس کو آپ کیسے سزا دے رہے ہو؟ یہ ان کو سمجھاؤ. پھر ان کو جنت کے فضائل سنانا شروع کر دیے. دیکھو ملک کے دفاع کے لیے جو لڑے گا تو آخرت بھی ملے گی، دنیا میں بھی اس کو چائے کا خرچہ اس کا ہوگا، ایک پیالی چائے پلائے گا، اس سے عزت ہوگی اس کی. کس کو پلائے گا سب کو پتہ ہے. تو ایک دودھ پتی وہ ہوتی ہے جو رشتے والوں کو پلائی جاتی ہے، آپ کے گھر آئے ہوئے ہیں رشتہ لینے کے لیے. ایک دودھ پتی وہ ہوتی ہے جو پائلٹ کو پلائی جاتی ہے. دونوں کا مزہ، اس میں پینے میں اتنا مزہ نہیں ہے جتنا پلانے میں، اور اس میں پلانے میں ایک آدمی کو مزہ نہیں آتا، پوری قوم کو مزہ آتا ہے. ہٹو بچوں، ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ایک پیالی چائے آپ پئیں، آپ کو مزہ آئے گا، ساتھ والے کو نہیں آئے گا. جس نے پلائی اس کو بھی تھوڑا بہت مزہ آ جائے گا، لیکن یہ ایسی دودھ پتی ہے جس میں پینے والے کو بالکل بھی مزہ نہیں آ رہا، پلانے والے کو اتنا مزہ آ رہا ہے کہ پوری قوم میں وہ مزہ ڈیوائیڈ ہو گیا. تو ایسے لوگ، ایسے پائلٹ جب ہی پیدا ہوں گے جب ہم ان کو جنت کے فضائل سنائیں اور ان کی سیلف رسپیکٹ کا بہت زیادہ ٹریننگ کے دوران بھی خیال رکھیں. اگلے 6 مہینے کا ماہر نفسیات نے کہا آپ مجھے موقع دیں، میں ان کو سمجھاؤں گا، انشاءاللہ یہ اس سے اچھے بن کے دکھائیں گے. کسی کا باپ بھی نہیں بنا سکتا. تو دنیا میں کسی ملک کی آرمی میں یہ اصول ہی نہیں ہے. ان کا اصول یہ ہے، فوجیوں کا جو اصول ہے، جو ہمیں ٹوٹا پھوٹا پتہ ہے، بھئی یہ آپ کا اسکیجول ہے، یہ آپ نے صبح، تمہارے باپ نے بھی صبح 4 بجے، بات یہاں سے شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے نا؟ جب گورنمنٹ آپ کو یہ الاؤنس دے رہی ہے اور یہ سب کچھ سہولتیں مل رہی ہے، تو 4 بجے کا مطلب 4:01 نہیں ہے.
میرے والد صاحب بھی نیوی میں تھے نا, تو آخری عمر تک وہ اپنے ٹائم پہ اٹھنا, ٹائم پہ سونا. 63 سال کی عمر میں ان کا معمول تھا تہجد پڑھی, تلاوت کی, دعا مانگی, اس کے بعد ایکسرسائز. 63 سال کی عمر میں بھی. اور آج آپ دیکھو جوان لوگ, پولیس آتی ہے ان کو اٹھانے کے لیے کہ بھائی اڑ جا, 1 بج رہا ہے, اڑ جا. ہمارے یہاں کراچی میں ایک صاحب نے ابھی جلدی ناشتہ شروع کیا میرے بیان سن کے 11 بجے, تو وہ ورنہ صبح 2 بجے ناشتہ کرتے تھے وہ. تو وجہ کیا ہے بھائی؟ صرف بتا دینا کافی نہیں ہے, تربیت, ہر فیلڈ میں تربیت کی ضرورت ہے, ہر فیلڈ میں. اگر فوجی لوگ پراپر طریقے سے اس کو ٹریننگ نہ دیں, اٹھو صبح, جو ہم نے کہا ہے نا 4 بجے, تو 4 بجے کا مطلب اٹھ جاؤ, نہیں اٹھ رہا تو اٹھاؤ اس کو, کھڑا کرو اس کو, اٹھ بھائی. بھاگنے کا مطلب یہ نہیں کہ لکھ کے دے دیا بھاگ لے, لکھ کے دے دیا. ہم اولاد کی تربیت پتہ ہے کیسے ہو رہی ہے ہمارے گھروں میں؟ بچے کو بتا دیا نماز پڑھنی چاہیے, لکھ کے دے دیا بیٹا نماز پڑھ لیا کرو, میسج بھیج دیا بیٹا نماز پڑھ لیا کرو, بس. او بھائی ایسے نہیں ہوتا. آپ فجر کے بعد گھر جائیں گے, جو سو رہا ہے اس کو پہلے 1 دفعہ آرام سے سمجھائیں گے, دوسری دفعہ ہم نہیں کہہ رہے ایک دم سختی شروع کر دیں, تیسری دفعہ میں آرام محبت نہیں. میرے بچوں کو میرے بارے میں معلوم ہے, بہت پولائٹ رہتا ہوں بچوں کے سامنے, ہاتھ اٹھتا ہی نہیں میرا, نہ ڈانٹتا ہوں. بچوں سے مجھے ویسے ہی پتہ نہیں کہ لگاؤ ہے, کچھ دوسروں سے کچھ زیادہ ہی ہے. لیکن فجر کی نماز میں بچوں کو پتہ ہے کہ ابو جب گھر تشریف لائیں گے تو 1 دفعہ تو تمیز سے بتائیں گے, دوسری دفعہ ابو تمیز نہیں جانتے. کتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اب دباتے رہیں آپ کو بیٹھ کے, بیٹا اٹھ جائے, بیٹا اٹھ جائے. تو اس کو پتہ ہے کہ بھائی کان پکڑ کے تھپڑ لگے گا, اب لگانے کی نوبت نہیں آتی, ان کو پتہ چل گیا ہے اور لگے گا تھپڑ, اڑ جاتے ہیں الحمدللہ. پولیس سے رابطہ ہمیں نہیں کرنا پڑتا. ایسا تھوڑی ہوتا ہے بھائی. یہ تو آپ ان کو نماز بتا تو سب کو رہے ہیں, کتنے لوگ پڑھ لیتے ہیں. بچے کو آپ نے اپنی حساب سے چلانا ہے, صرف بتانا نہیں ہے, ورنہ یہ بچہ عذاب جان بنے گا آپ کے لیے. جو بن رہے ہیں بچوں کی ہر چیز کا خیال تو کر رہے ہیں, ان پہ ذمہ داریاں نہیں ڈال رہے. میں ایسے گھروں کو بھی جانتا ہوں, ماں کے ساتھ بیٹے مل کے جھاڑو دے رہے ہیں گھر میں, بچے ہیں ابھی لڑکے, ماں گھر میں جھاڑو لگا رہی ہے تو چھوٹے بیٹے بھی ماں کے ساتھ صفائی. بہت اچھا ہے, یہ اس کی علامت ہے. یہ بچہ زندگی بھر اپنے کام خود کرے گا, یہ ماں کی بھی خدمت کرے گا. یہ صرف بیٹیوں کو سکھانے کا نہیں ہو, اول تو مائیں بیٹیوں کو نہیں سکھا رہی ہیں آج کل, لیکن جو تربیت والی مائیں ہوتی ہیں نا, وہ بیٹیوں کے ساتھ بیٹوں سے بھی پوچھے لگوا رہی ہیں اپنے گھر میں. ابھی اس کو زیادہ پھوں پھام نہ اس کی, وہ ابھی تو سکھاؤ اس کو, اس کے بعد جب اللہ نے کچھ بنانا ہوگا بن جائے گا وہ. پہلے زمانے میں بادشاہ لوگ اس کا خیال کیا کرتے تھے کہ ہمارے بچے شہزادے ہیں, یہ اس شاہی ماحول میں پل کے بڑے ہو کر تو انہوں نے بگڑنا ہے. بچپن سے ان کو تربیت دی جائے تو بڑے بڑے بزرگوں کے پاس ان کو بھیجا کرتے تھے کہ ان سے اتنی خدمت لو کہ ان کے دل سے یہ شہزادہ پن نکل جائے, ان کے دل سے ان میں تواضع, عاجزی, انکساری پیدا ہو جائے. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا واقعہ یہ کسی اور بزرگ کا, کہ اس وقت کے خلیفہ نے اپنا بیٹا ان کے پاس بھیجا تربیت کے لیے کہ بھئی اس سے خدمت لیں آپ. تربیت ہوتی ہے خدمت لینے سے, خوب سمجھ لیں. تو وہ کیا کرنے لگا کہ لوٹا لے کے کھڑا ہو گیا, یہ وضو کر رہے ہیں. تو اس بادشاہ نے کہا کہ حضرت آپ میرے بیٹے کو بگاڑ رہے ہیں, آپ اس کی تربیت نہیں کر رہے. ہونا یہ چاہیے کہ لوٹے سے پانی بھی آپ کے پاؤں پہ یہ ڈالے اور پاؤں کو دھوئے بھی یہ. تو پہلے تو بعض بادشاہوں کو اس کا خیال ہوتا تھا کہ ہم نے اپنی اولاد کو ادب سکھانا ہے. آپ بتاؤ یہ شہزادہ بڑا ہو کر باپ کے خلاف بغاوت کرے گا؟ اس میں تکبر پیدا ہوگا. تو یہ کروانا پڑتا ہے. آج گھروں کے اندر مہمان آئے ہوئے, بچہ کچھ 1 گلاس پانی نہیں لے کے آتا, باپ خود اٹھ کے جا رہا ہے, پانی بھی لے کر آ رہا ہے, خود اٹھ کے جا رہا ہے, ہر خدمت. اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس سے بچے کی نظر میں میرا امیج بہت بڑا ہو جائے گا کہ میرے ابا اتنے اچھے ابا ہیں کہ وہ سارے کام خود کرتے ہیں, مجھ سے کوئی کام نہیں لیتے. ہزاروں میں کوئی ایک بچہ ایسا ہوگا جس کی نظر میں ایسا امیج بنے گا. 999 بچے ایسے ہوں گے جو بگڑ جائیں گے. وہ کہیں گے ابا ہے ہی خان سامہ, ابا کو خدا نے پیدا کس کام کے لیے کیا ہے کہ مجھے کھلائے بھی اور میری خدمت بھی کرے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے, رہنے تو پھر ایسے ہی چلتے ہیں. تو
تربیت کرنی پڑتی ہے, ٹریننگ کرنی پڑتی ہے. ہم مدرسے میں گئے ہیں 8 سال, میں کوئی فخر سے نہیں کہہ رہا, میں نے واش روم جو فلش ہے نا, فلش الحمدللہ اپنے ہاتھ سے صاف کیا ہے, فلش. حالانکہ ہم نے گھر میں یہ کام کبھی بھی, بولو بھائی, نہیں کیا, گھن آتی تھی. ان کا کرنا پڑے گا آپ کو, ہم یہاں بھنگی نہیں رکھیں گے. یہ واش روم طلبہ استعمال کرتے ہیں, طلبہ ہی اس کو صاف, اور ہمیں خوشی ہے اس پر, خود ہم نے کیا ہے. برتن ہم خود دھوتے تھے اپنے مدرسے کے, حالانکہ یہ کام ہم گھر میں کبھی بھی گھر میں نہیں کیا ہم نے کبھی یہ کام. استاذوں کی جوتیاں سیدھی ہم خود کیا کرتے تھے. آپ فلش دھونا آسان کام نہیں ہے جس نے زندگی میں کبھی نہ دھویا ہو, لیکن اللہ کا شکر ہے جب ہمارے بڑوں نے کہا کہ یہ آپ کو فلش واش روم کا دھونا پڑے گا, تو ہمارے دل میں ذرہ برابر یہ نہیں آیا کہ ہم اتنے بڑے لوگ, ہم دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آئے اور ہم سے بیت الخلا صاف کروائے جا رہے ہیں. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جس کے دماغ میں یہ خناس ہے وہ یہاں سے چلا جائے. سمجھتے ہو, وہ نہیں یہاں ٹھہرے, وہ یونیورسٹی میں جا کے پڑھے, مدرسے میں پڑھے گا تو یہ کرنا پڑے گا. اب طلبہ سے یہ کام نہیں لیے جاتے مدرسے والوں میں, ان کو پتہ ہے کہ طلبہ میں بھی اب وہ یعنی وہ نہیں ہے ان کی مینٹل لیول نا, وہ کچھ اور سمجھیں گے, وہ سمجھیں گے مدرسے والا اپنا پیسہ بچا رہے ہیں. تو تربیت کروانی پڑتی ہے ان سے. تو میں بات جو لے کے چلا تھا, کیا بات کر رہا تھا یار میں, وہ تو یہ بہت الجھا ہوا بیان ہو جاتا ہے نا, دائیں بائیں بائیں بائیں. وہ میں دیکھ رہا تھا پچھلے بیان میں میرا ٹاپک کیا تھا, تو میں نے ساتھیوں سے کہا مجھے ذرا پچھلا بیان سناؤ. تو وہ شروع کے الفاظ میں ٹاپک تھا, اور میں نے کہا اینڈ میں لگاؤ, اینڈ میں ٹاپک پہ آتا ہوں. ایک شروع میں ہوتا ہوں, ایک بالکل اینڈ میں ہوتا ہوں, درمیان میں قیام و طام چل رہا ہوتا ہے. لیکن چلو اچھی بات ہے, میرے کو غلط بات تو نہیں ہو رہی, کیا خیال ہے؟